حلیمہ سعدیہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے حلیمہ سعدیہ کا تعارف کروایا۔ حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں اور قدر افزائی کے لیے 40 بکریاں عطا فرمائیں اور واپسی کے لیے ایک اونٹ بھی دیا۔ بعد میں حضرت حلیمہ کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا اور یہ دولت ایمانی بھی انہی احسانات کا حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کی پرورش کے عوض چکا دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حنین ایک تاریخی مقام ہے جہاں بنو حوازن آباد تھے جو مختلف قبائل اور شاخوں میں بٹے ہوئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بنو سعد بھی اسی کا حصہ تھا۔ جب اسلام کی روشنی پورے عرب میں پھیل گئی اور مکہ بھی فتح ہو گیا تو بنو حوازن کو پھر بھی ہوش نہ آیا، بلکہ ان پر الٹا حسر ہوا۔ اپنی طاقت کے نشے میں چور اور عددی برتری پر نازا ہو کر سوچنے لگے کہ انہیں آگے بڑھ کر اسلام کی غالب اور قاہر قوت پر حملہ کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ جائے اور اہل مکہ جان لے کہ ہم ان سے زیادہ بہادر اور جنگ باز ہیں۔ اس کے جوانوں کی رگوں میں تازہ خون رواں دواں تھا۔ وہ ماہر تیغ زن اور مانے ہوئے تیر انداز تھے۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ یک طرفہ تیاریاں شروع کر دی۔ جب اسلام کے غازیوں کو ان تیاریوں کا علم ہوا تو انہوں نے خود پیش قدمی کر کے حنین میں ڈیرے ڈال دیے۔ بنو حوازن نے ہراساں اور خوف زدہ ہونے کی بجائے میدان جنگ کا رخ کیا اور نقد و جنس، فرزند و زن اور مال و مویشی سمیت میدان جنگ میں آ گئے تاکہ کوئی واپسی کا تصور ہی نہ کرے اور سمجھ لے کہ ان کا سب کچھ یہیں ہے۔ وہ اسلامی فوج کی پیش قدمی کے ساتھ ہی حرکت میں آ گئے اور آگے بڑھنے والی صفوں پر تیروں کی بوچھار کر دی۔ ایک تیر بھی خطا نہ گیا۔ کئی مسلمان سپاہی شہید ہو گئے۔ پھر ان کے تابر توڑ حملوں نے صفوں میں ہلچل مچا دی۔ یہ ابتدائی کارروائی اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان میں منتشر ہو گئے، مگر پھر بہت جلد سنبھل بھی گئے اور منظم ہو کر اتنا زوردار حملہ کیا کہ بنو حوازن تاپ نہ لا سکے اور اپنا سب مال و متاع چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بے حد و حساب مانے غنیمت ہاتھ آیا۔ 6000 کے قریب جنگی قیدی ان کے قبضے میں آئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک وہاں مقیم رہے تاکہ ذمہ دار لوگ آئیں اور اپنے قیدی چھڑا کر لے جائیں، مگر انتظار کے باوجود وہ نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر اور قیدیوں سمیت واپس تشریف لے آئے اور سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کے بعد بنو حوازن آ پہنچے۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی چاچا ابو سروان بھی تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جو خواتین قید ہوئی ہیں ان میں آپ کی رضائی پھوپھیاں اور خالائیں بھی ہیں جنہوں نے آپ کو کھلایا ہے، دودھ پلایا ہے اور بچپن میں خدمت اور دیکھ بھال کی ہے۔ ایک عام آدمی بھی ان رشتوں کا پاس کرتا ہے۔ آپ تو خیر و برکت اور کرم اور شرافت کا مجسمہ ہیں۔ ہم آپ سے نیکی اور بہتری کی زیادہ توقع رکھتے ہیں۔ کرم فرمائے اور انہیں آزادی عطا کر کے ہم پر احسان کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس نازک رشتے اور تعلق کا ہمیں احساس تھا، اس لیے تمہاری منشا کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے تھے، مگر تم لوگوں نے بہت دیر کر دی۔ سب کچھ تقسیم ہو چکا ہے۔ مال و متاع اور فرزند و زن میں سے ہر ایک چیز کو منتخب کر لو۔ البتہ بنو عبد المطلب کے پاس جو کچھ ہے وہ ہم واپس کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے فرزند و زن اور اپنے اہل عیال کو ترجیح دی۔ جب مسلمانوں کو علم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصے کے قیدی آزاد کر دیے ہیں تو انہوں نے بھی سب کچھ آزاد کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آزاد شدہ قیدیوں سے گلی کوچے بھر گئے۔ ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیبہ بھی تھی۔ جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 60 سال پرانی یاد آ گئی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی چادر بچھا کر شیمہ کو اس پر بٹھایا، بہت عزت کی اور فرمایا، یہاں رہنا چاہو تو میرا گھر حاضر ہے اور اگر واپس جانا چاہو تو انتظام کیے دیتے ہیں۔ اس نے عرض کیا، مجھے واپس بھیج دیں کیونکہ سب رشتہ دار واپس جا رہے ہیں۔ اس کی خواہش کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ یہ شیبہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں جو بچپن میں
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پل بھر کر اکٹھے انہوں نے ٹائم گزارا تھا۔ تو یہ تھا واقعہ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کا اسلام لانے کا۔